اور اب میں آخر میں صدارتی خطاب کے لیے پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ میرے بھائی ڈاکٹر عمیر منظر صاحب، ڈاکٹر ہما یعقوب صاحبہ جو اپنی تمام صلاحیتوں سے اس کیمپس کو ایکسیلریٹ کر رہی ہیں، اور آج کی تقریب کے دولہا جناب ہارون شامی صاحب، اور یہیں سے میں چاہوں گا کہ آج کی تقریب کی دلہن جو اس بھیڑ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی تھوڑی سی رونمائی ہو جائے، یعنی وہ بھابھی، چونکہ ہمارے طاہرہ بھابھی ذرا سا میں چاہوں گا کہ آپ کا استقبال ہو جائے، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بہت پڑھی لکھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور چونکہ مجھے ہمارے عمیر بھائی نے کہا کہ یہ والا چیپٹر جو ہے وہ آپ کے حوالے ہے، تو آئیے میں اس کتاب میں یہ باب بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر عصمت صاحب سے جو کچھ میں نے سیکھا اس کے لیے یہ جملہ بھی کہوں گا، اور مجھے اجازت دیں گے آپ کہ اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تو اس کی غزل خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تمام اصناف میں اچھی شاعری کر سکتا ہے، جیسے میں مرثیہ لکھ سکتا ہوں، ربائی لکھ سکتا ہوں چونکہ بیوی اچھی ہے، لیکن میں غزل اتنی اچھی نہیں لکھ پاتا چونکہ بیویاں اچھی ہوتی ہیں، تو غزل کا معاملہ ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ ان کے گھر کے معاملات بھی درست ہیں، اور غزل کے معاملات بھی درست ہیں، اور دفتر کے معاملات بھی درست ہیں، اور دنیا کے معاملات بھی درست ہیں، تو یہ صرف انہی کی خوبی ہے۔ تو پہلے تو جو میرا فریضہ ہے کہ یہ جو سیمینار ہے اس کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں۔ یہ جو دو گفتگو ابتدا میں ہوئی تھی، دو باتیں ہوئی تھیں ہمارے ہما یعقوب صاحبہ، ظاہر سی بات ہے جب کسی کے سر پہ ظل ہما پڑ جائے تو وہ بادشاہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو وہ ظل ہما سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ہم لوگ بے تاج بادشاہ ہو گئے، اور ہمارے جو ہے ہارون شامی صاحب غزل کے بے تاج بادشاہ صاحب ہوئے۔ اور اب عمیر منظر صاحب، یعنی پس منظر سے منظر تک آتے آتے یہ دونوں جس کو کہتے ہیں خواتین و حضرات، یعنی خوا ایک اور حضرت ایک، یہ دونوں مل کے جو ہیں انہوں نے ہماری اس تقریب جو رونمائی کی تقریب ہے کتاب کی، اس کا جو بہترین بنیاد کے پتھر رکھ دیے تھے، اور وہ محل آگے بڑھنے لگا تھا۔ اب میں مبارکباد پیش کروں گا اس کیمپس کو اور مانو کو، پوری یونیورسٹی کو، بلکہ شیخ الجامعہ تک بھی میں اپنی آواز پہنچانا چاہوں گا کہ لکھنؤ کا جو مانو کیمپس ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے اتنا اہم ہے کہ آج ایک بچے نے، ایک طالب علم نے، مجتبیٰ صدیقی نے جتنا اچھا مقالہ پیش کیا، ایسے مقالے تو اساتذہ لکھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ اس لیے نہیں کچھ کہنا چاہوں گا کہ پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنے پرچار کو پروتساہن دے رہے ہیں، یا یہ کہ آپ اپنا اسلحہ مہنگے داموں میں یوکرین کے لیے شاید بیچ رہے ہیں، میں یہ نہیں کروں گا، مگر جو ایک تعارف ہونا چاہیے تھا فن کا، وہ جو فن کے حوالے سے گفتگو کر دی۔ پہلا مقالہ بہت عمدہ تھا، اور ہمارے پرویز ملک زادہ صاحب، بات یہ ہے کہ ان کی یہ صرف کتابی بات نہیں کرتے، یہ نصابی بات نہیں کرتے، بلکہ ذاتی حوالوں اور ذاتی خطوط سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے جو ان کے احساسات ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، اور ایک پرویز کی یہی ایک خوبی اسے پرویز بناتی ہے۔ ملک زادہ صاحب کی تمام تر، میرے استاد کی تمام تر وراثتیں ان کے پاس ہیں، انہوں نے نہایت اچھی گفتگو فرمائی۔ اور پھر ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی صاحب نے جو ان کے فن کا تجزیہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اکبر بھی ہیں اور بلگرام کے بھی ہیں، تو ان کی گفتگو گرامی قدر بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ جو اس میں تصغیر سے مجتبیٰ شروع ہوئے تھے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس میں تفضیل کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ جو حق ہوتا ہے جائزے کا وہ انہوں نے پیش کیا۔ اور پھر ہمارے مجاہد الاسلام صاحب جو ہیں، وہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ مطالعے کو پہلے مشاہدہ بناتے ہیں اور پھر مشاہدے کو باقاعدہ مجاہدہ بناتے ہیں، اور لڑتے رہتے ہیں اپنے فن سے اور اپنے قلم سے، یعنی وہ قلم بردار بھی ہیں اور علم بردار بھی ہیں۔ اسلام کو یہی تو چاہیے، تو مجاہد الاسلام صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنا وہ انداز پیش کیا، یعنی جو شعر انہوں نے اٹھائے اس پہ باقاعدہ محاکمہ کیا اور مطالعہ کیا، اور اس کے بعد میں جو ایک تجزیے کا، جو اس کے مرتبے کی تعیین کا مرحلہ ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ عصمت صاحب تو خیر کہنے ہی کیا، خیر
ہم بھی جب کبھی کبھی مشکلوں میں پھنستے ہیں تو آج بھی عصمت صاحب کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ ان کا بھی معاملہ جیسے 50 صدی آپ کی ریاضت کے ہو گئے، ایسے ہی 50 صدی سے زیادہ لکھنؤ میں ان کو تربیت کرتے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جوش یہاں ایک بار تو آئے تھے، جیسے عصمت صاحب یہاں آئے ملیح آباد سے، اور اس کے بعد ایک بار 1962-65 میں آئے تھے۔ اچھا، حالانکہ وہ لفظیں اب بھی کہنے کا ہم کو ہمت نہیں ہوتی، اور اسی لیے شاید یادوں کی بارات کو دور رکھا گیا، لیکن وہ ابتدائی 100 صفحات کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار لکھنؤ آیا تھا تو وہ لکھنؤ دیکھیے تب سے، یعنی وہ جو لٹی ہوئی بہار تھی اس کی بھی کتنے گل بوٹے عصمت صاحب کے پاس ہیں، اب کا منظر کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو یہ لکھنؤ رتن ناز سرشار، رجب علی بیگ سرور اور برج نارائن چکبست، اور وہ پورا جو ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں، جو پوری روایت ہے انشاءاللہ خائن شاہ سب کا ذکر کرتے ہوئے، لکھنؤ کی علم و ادب سے سجی ہوئی گلیاں، یہاں کے ماحول، یہاں کے کوچے، یہاں کی محفلیں، یہاں کی مجلسیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں ملیح آباد کا ایک لونڈا بھی آتا تھا تو یہاں کے فنس پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو سکندر اعظم محسوس کرتا تھا، لیکن اب پہلے میں ملیح آباد سے آیا تھا، اب میں کراچی کے بعد 1962 میں آیا ہوں۔ اب جملہ میں کیسے کہوں، اپنے حافظے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آج کے اس یکے پہ جو اس غیر مہذب لکھنؤ میں اگر رومی دروازے سے اکبری دروازے تک اس یکے تانگے پہ اکبر اعظم بھی بیٹھ جائے تو اپنے آپ کو چوک کی کسی رنڈی کا بھڑوا سمجھے گا۔ آپ سوچئے، وہ ایک پٹھان کا ہی حق ہے۔ مجھے لگ رہا ہے سب سے زیادہ لطف عصمت صاحب نے لیا ہوگا، اس لیے کہ پٹھانوں میں بھی سب سے زیادہ کھرے پٹھان آفریدی ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی روایت کو آگے بڑھایا اور بہت کھرے اور کھوٹے لفظوں میں بات پیش کی۔ اب چلیے ہم گفتگو کرتے ہیں، تھوڑا سا 2 منٹ میں اس مجموعے کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ بات اصل میں جو ہم اور عمیر دونوں وہ تھوڑا سا قلم کے بھی آدمی ہیں اور تھوڑا سا مشاعرے کے اسٹیج کے بھی کردار ہیں۔ بات صحیح کہی گئی، بار بار کہی گئی کہ اگر جیسا اکبر صاحب نے اپنی بحث میں یہ بات رکھی تھی، یہ نقطہ رکھا تھا کہ ہم لوگ بھی ایک شعر پہ 20,000 مجمع سے 2.5 منٹ تک تالیاں بجواتے ہیں، لیکن ایک شعر اگر 20,000 لوگوں کو ایک ساتھ سمجھ میں آ گیا تو وہ بڑا شعر کیسے ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اگر بھائی دیکھیے، میرا یہ جملہ سمجھنے میں آپ کو 2.5 منٹ لگ گئے تو ہم لوگوں کے ایک مصرع کیسے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی دوسرا مصرع آتا بھی نہیں ہے اور 20,000 کا مجمع تالیاں بجانے لگتا ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے پاپولر شعر تو ہو سکتا ہے، سنجیدہ شعر نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں اس میں۔ خیر، اور عصمت صاحب نے مجھے اس غلط ٹریک پہ چلایا، یہ میری انگلیاں پکڑ کے دبئی تک لے کے گئے، اور اس وقت خیر ان سے جب ملیے تو میں نے ایک غزل کے مقطع میں جوش صاحب کی زمین میں تضمین کرتے ہوئے کہا تھا، ملے عصمت سے ہم نیر تو اکثر جوش یاد آئے، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ تو جو غزل ہے وہ اسے غزل نہیں کہتے ہیں، جو ہمارے مشاعرے ہیں ان میں جو زبان آ رہی ہے وہ اخبار کی زبان آ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ باتیں ہو سکتا ہے نرم لہجے میں ہوں، لیکن طلباء کے لیے ایک سوچنے کا مقام ضرور دیں گی اور ایک زاویہ فکر کا ضرور ان کے ہاں روشن ہوگا کہ اخبار کی زبان غزل کی زبان نہیں ہو سکتی۔ اخبار چاہے جتنا اچھا لکھے، چاہے جتنا سچا لکھے، لیکن صبح کو چھپنے والا اخبار شام کو باسی ہو جاتا ہے اور ڈسٹبن کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اگر غزل میں بھی ہم وہی زبان لکھیں گے تو آج کا شعر کل کیسے پڑھا جائے گا؟ جبکہ شعر کی خوبی یہ ہے کہ نسلوں کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور یہاں بھی مجھے لگ رہا ہے بعض گشت میں 3 نسلوں کا کام ہے۔ جس وقت 1982 میں پہلا مجموعہ آپ کا آیا تھا تو پروفیسر ملک زادہ منظور احمد، پروفیسر محمود الہی، ڈاکٹر بشیر بدر نے جو رائے دی تھی اس کو ہم لوگ حال کے تمام قلمکار جی رہے ہیں، اور مستقبل کی تیسری نسل جو ہے وہ ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی یہ شعری مجموعہ ایک متن کا اور ایک ٹیکسٹ کا بڑا کام کر رہا ہے۔ یونیورسٹیز میں بھی تخلیقی ادب کو زور دینا چاہیے کہ تخلیقی ادب بھی لکھا جائے۔ صرف تحقیق اور تنقید تو لوگ کر لیتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تخلیقی کام اگر نہیں ہوتا تو ہم اگلی نسلوں کو متن کے طور پہ کیا دیں گے؟
بہت خوبی ہے آپ کے اس مجموعے میں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ غزل تخلیقیت میں اگر اخبار کی زبان نہیں بنتی تو ارسطو اور افلاطون کی زبان بھی نہیں ہو سکتی، عصمت ملیح آبادی کی قسم۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ زندگی کے یوکرین جیسے مسئلے کو بھی پیش کرے، مگر کوئی لفظ اس میں اجنبی نہیں ہونا چاہیے، تمام مانوس لفظوں کے ساتھ ہی غزل سفر کرتی ہے۔ بس یہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ یاد ذہانت کیسے بنتی ہے، ذہانت آواز کیسے بنتی ہے، آواز بازگشت کیسے بنتی ہے، بازگشت لفظ کیسے بنتے ہیں، لفظ احساس کیسے بنتے ہیں، احساس جذبہ کیسے بنتا ہے، جذبہ آواز کیسے بنتا ہے، اور آواز شعری پیکر میں کیسے ڈھلتا ہے، پیکر محاکات کیسے بنتا ہے، محاکات صنعتوں میں کیسے ڈھلتا ہے، صنعتیں منظر کیسے بنتی ہیں، منظر پس منظر کیسے بنتا ہے، اور جب یہ سب چیزیں بن جاتی ہیں تو بازگشت جیسا مجموعہ کلام بنتا ہے۔ بازگشت کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک لائحہ لگا ہوتا ہے یا ایک سابقہ لگا ہوتا ہے کہ صاحب یہ فلاں چیز کی بازگشت ہے، لیکن یہاں بازگشت صرف بازگشت ہے، اور عصمت صاحب کی زبان میں اب جو کچھ ہے وہ بازگشت کی بازگشت ہے، یعنی اب اس میں آپ اپنا ریڈر کو حق ہے، یہی غزل کی خوبی ہے کہ اپنے اعتبار سے معنی کا اضافہ کر سکتا ہے، یعنی یہ حسن کی بھی بازگشت ہے اور عشق کی بھی بازگشت ہے، یہ دفتر کی بھی بازگشت ہے، گھر کی بھی بازگشت ہے، وسائل کی بھی بازگشت ہے، مسائل کی بھی بازگشت ہے، ہمارے ماضی کی بھی بازگشت ہے، مستقبل کی بھی بازگشت ہے۔ یہ ساری خوبیاں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ شعر آسانی سے نہیں بنتا ہے۔ جیسا بھی ہم نے ان سے سنا، ایک شعر تو ان کے سنا ہوا میں آپ کے سامنے پیش کروں: میرے پیچھے ہیں ہزاروں سال کی پرچھائیاں، میرے آگے ہے میرا سایہ مگر سہما ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ پرچھائی مجسم کیسے ہوتی ہے اور مجسمہ گفتگو کیسے کرتا ہے۔ جس شاعر کو برش لے کے قلم کی نوک سے کینوس پہ حرفوں اور لفظوں کے رنگوں سے جذبوں کی یہ تصویریں بنانے کا ہنر آ جاتا ہے، تب وہ بازگشت جیسے شعری مجموعے کا خالق ہوتا ہے۔ اصل میں شاعری اور غزل کی شاعری خاص طریقے سے کیفیات جب تک اس میں گرفت میں نہ آ جائیں تب تک بڑی شاعری نہیں ہوتی ہے، اور کیفیات کو دو مصروں میں باندھنا سب کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور اب میں یہاں سے چاہے جہاں سے ایک صفحہ پلٹتا ہوں اور ایک ایک شعر صفحے کے دونوں طرف سے اٹھا لیتا ہوں، مجھے دیکھتا ہوں یہاں سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں تاکہ کسی بھی شاعر کے آپ کہیں سے بھی مجموعہ اٹھائیں تو کم سے کم ایک صفحے پہ ایک شعر تو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ یہ شعر دیکھیے: کچھ خیال ایسے جو لفظوں میں نہیں آ سکتے، فکر و احساس کی منزل ہے بیان سے آگے، یعنی بٹوین دی لائنز کیا ہوتا ہے؟ اگر بیان سے آگے بیان نہ ملے، اگر آواز کے آگے کوئی آواز نہ ہو، اگر بات سے آگے کوئی بات نہ ہو، اگر احساس سے آگے کوئی احساس نہ ہو، اگر جذبے سے آگے کوئی جذبہ نہ ہو، اگر منظر سے آگے کوئی منظر نہ ہو، اگر رات سے آگے کوئی رات نہ ہو، اگر صبح سے آگے کوئی صبح نہ ہو، تو وہ شاعری کا سفر نہیں ہو سکتا۔ شاعری کہیں نہ کہیں آپ کو آگے لے جانے پہ مجبور کرے، سوالات قائم کرے۔ تو یہ جو بازگشت ہے، سوالات کی بھی بازگشت ہے اور جوابات کی بھی بازگشت ہے۔ اگلا صفحہ اسی کا میں پلٹتا ہوں اور ایک شعر پیش کرتا ہوں: کبھی کبھی تجھے دیکھا ہے میں نے خوابوں میں، کبھی کبھی تیری آنکھوں میں خواب دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو غزل کا حسن ہے، امتزاج ہے، یہی ہمارے ہارون شامی صاحب کا مابہل امتیاز ہے کہ یہ شعری مجموعہ۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ 3 شعری مجموعے ہیں، ہم لوگ تو 3 شعری مجموعوں میں کم سے کم 30 اصناف اس میں رکھ ہی دیتے ہیں کہ ربائی بھی ہے اور قطع بھی ہے اور نظم بھی ہے اور حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے اور منقبت بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ صرف اور صرف غزل پہ کتنا اعتبار ہے ہارون شامی کو کہ 3 شعری مجموعے صرف غزلوں کے ان کے سامنے آئے ہیں، تو اور دوسری اصناف پہ اب کتنی قدرت انہیں ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت شعری مجموعے کی اشاعت پر، مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مجموعے کے اجرا کے طور پہ، اس تقریب کے عمل میں آنے پہ، اس انجمن آرائی کے لیے آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب رسم اجرا بھی رسمن سی ہو کے رہ گئی ہے، نہ کوئی پڑھ کے آتا ہے نہ کوئی بعد میں پڑھتا ہے، لیکن مجھے امید ہی نہیں، یقین بھی ہے کہ یہاں بولنے والے پڑھ کے آئے ہیں اور سننے والے بعد میں ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ رونمائی میں ایک ربن ہوتی ہے جو یوں کھول دی جاتی ہے
اور کتاب کا اجرا ہو جاتا ہے. لیکن میرے عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب تک کوئی کتاب آپ کی اسٹڈی کا حصہ نہیں بنتی، آپ کے مطالعے کا حصہ نہیں بنتی اور لفظوں سے ان کے معنی کی ربن نہیں کھلتی، تب تک اس کی رونمائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ آپ کریں گے. بہت شکریہ. مؤذن برمحل بر وقت بولا، تیری آواز مکے اور مدینے.